مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. ماضی کی نون لیگ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے مخالف ہوا کرتی تھی، اور آج کی نون لیگ جب حکومت میں آئی ہے تو وہ خود پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں، اسی حوالے سے پروگرام میں نمبر 1 ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. دوسرا، خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو چکا ہے. وہاں سے بھی پی ٹی آئی ختم شد ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. اس میں واضح طور پر بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نام کی سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی جماعت خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود نہیں ہے. سینٹ کی الیکشن کا خیبر پختونخوا سے مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہاں سے ریزرو سیٹوں پر جنہوں نے حلف لینا تھا ان کی حلف برداری نہیں ہوئی. اسی لیے الیکشن کمیشن نے پشاور کی عدالت کو، ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت حلف برداری کا اجلاس بلانے کے لیے آرڈر کریں. کیا اسمبلیوں کے اجلاس عدالتوں کے آرڈرز پر جاری کیے جائیں گے؟ ان تمام معاملات اور مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے مسلم لیگ نون سے سوال جواب کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں، پی ایم ایل سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں خرم دستگیر خان صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ. سب سے پہلے آپ سے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے سوالات جو رات گئے بڑھے ہیں، باوجود اس کے کہ عالمی منڈی میں قیمت نہیں بڑھی، صرف پروجیکشن شو ہو رہی تھی، تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہو کیا گیا ہے خاص طور پہ بجٹ کے بعد؟ کیا مسلم لیگ نون کی جماعت، نون لیگ کی حکومت، کیا وہ عوام سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے ووٹ لینے نہیں جانا؟ نواز شریف اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ اور اس قدر ہوش ربا اضافہ 12 روپے تک کا، یہ آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا چاہ رہے ہیں؟ جی، حکومت کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت تو ہم سب کے لیے ایک مشکل دور ضرور ہے، لیکن اب اس قسم کی سٹیبلائزیشن لا کر آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف دینا بالکل ہمارا ایجنڈا ہے. اور اس کو پروجیکشن آپ کہہ لیں، لیکن اب تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں اگر واحد کوئی کوشن حکومت کے پاس ہے تو وہ پیٹرولیم لیوی ہے. اس کے اوپر ضرور آنے والے دنوں میں نظر ثانی کی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے. اگر جو دوسری قیمتیں ہیں بین الاقوامی منڈی میں جو الحمدللہ اب کوئی اس طرح نہیں بڑھ رہی، تو آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف جو ہے وہ بالکل آن دا کارڈز ہے. سر آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پرائس ہائیک کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ ماضی کے بیانات بھی آپ کی ظاہر ہے وہ آپ کو ہانٹ کریں گے. لیکن صرف پیٹرول کا نہیں ہے، پہلے گندم کا بحران آیا تھا، پھر ابھی چینی کا کرائسس سامنے ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہمارا روزانہ کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے، آپ کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے. لوگ ناخوش ہیں اس حکومت سے. اب گندم کا بحران نہیں ہے، گندم کی تو قیمت کم ہے، بلکہ بحران یہ ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ گندم کی قیمت کم ہے، لیکن جو ایک پاکستان کا عام شہری ہے اس کے لیے تو گندم کی قیمت نہیں بڑھی، تو لہذا وہاں تو کوئی بحران نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس سال کے آغاز سے الحمدللہ بہت ساری جو کچن آئٹمز تھیں، سبزیاں اور پھل ایون، ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ابھی تک سٹیبل چل رہی ہیں، پیاز کی، ٹماٹر کی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بحران ہے، صرف یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو آئل پرائسز انٹرنیشنل ہوں گی ان کو ایک فارمولے کے تحت ہی عوام تک کنوے کیا جائے گا. جس طرح میں نے کہا، صرف اب کوشچن جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کا ہے کہ حکومت اس میں کتنا ریلیف دینے کے قابل ہوتی ہے آئندہ آنے والے مہینوں. سر آپ ابھی بھی بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی، آپ ایک پازیٹیو پرومس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ حکومت پہ بیٹھے حلقوں سے منسٹر سے بات کریں تو کم از کم پیٹرول کی قیمتوں پہ یا دیگر جو کوانٹیز ہیں ان کی پرائسز پہ وہ کوئی پازیٹیو پرومس کرنے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ چینی اب مافیاز کے سامنے مجبور ہو کے 165 روپے فی کلو تک قیمت کر دی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے بعد 171 تک جائے گی، پھر چند دن کے بعد 200 تک جائے گی. یہ حکومت کے مقرر کردہ پرائسز ہیں سر. تو کیا اس سے مافیاز کو فائدہ نہیں مل رہا؟ عوام کو تو نہیں مل رہا. اور ایون دو حکومت نے ابھی 165 ایکس مل ریٹ مقرر کر رکھا ہے، لیکن مارکیٹ میں 200 سے اوپر تک کی چینی مل رہی ہے. تو کیا یہ حکومت، آپ کی حکومت، نون لیگ کی حکومت مافیاز کے سامنے مجبور ہو گئی ہے، گھٹنے ٹیکتی ہیں؟ دیکھیے، یہاں جو ہے جو ڈومیسٹک سپلائی ہے چینی کی، اس کو مینیج کرنے کا سوال ہے، اور اس میں ضرور ایک
بہتری لائی جا سکتی تھی جو نہیں لی گئی. میں خود بھی 2013 سے 17 تک 4 سال جو ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب 2013 میں ہماری حکومت آئی، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو چینی کی قیمت 53 روپے کلو تھی، اور جس دن ہم نے اپنی حکومت کی مدت مکمل کی 31 مئی 2018 کو، تو چینی کی قیمت بڑھنے کی بجائے 1 روپیہ کم تھی، 52 روپے کلو تھی. اور اس کو مینج کرنے کا یہی طریقہ تھا، اور میں نے ایڈوائس بھی کیا ہے کہ کسی ایک وقت میں چینی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی اجازت بہت سوچ سمجھ کر دی جائے اور کم دی جائے، تاکہ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اور یہ مینج کرنے کے طریقے ہیں جو حکومت کے پاس ریکارڈ میں بھی موجود ہیں کہ ان سالوں میں اس کو کیسے مینج کیا گیا. تو آج کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ضرور ہمیں ڈالرز بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنی، لیکن اس ایکسپورٹ کرتے کرتے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کبھی بھی سپلائی کی سچویشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو ہم نے اس کو مینج کیا 2013 سے 18 تک، اور الحمدللہ اس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا. میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ نواز شریف اس سارے معاملے پہ خاموش کیوں ہیں، شہباز شریف اس سارے معاملے پہ کہاں پر ہیں، پیٹرول کے معاملے پہ، چینی کے معاملے پہ، دیگر بحرانوں کے حوالے سے عوام پر جو یہ ظلم ہو رہا ہے، مسلسل قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب مسلم لیگ ان کو ان کے ماضی کے بیانات ہانٹ کر رہے ہیں. جب مہنگے پیٹرول کے حوالے سے آپ لوگ احتجاج کیا کرتے تھے، چینی کے حوالے سے، دیگر کموڈٹیز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے آپ لوگ احتجاج کیا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ جی، وہ صدر جماعت ہے، اور اس کی جو بہتر توجیہ ہے ان کے کوئی ترجمان ہی دے سکتے ہیں، یا ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ دے سکتے ہیں. ہم بھی دوسری جو کارکنوں کی طرح اور پاکستان کے جو رہنے والے ہیں جنہوں نے محمد نواز شریف کی لیڈرشپ دیکھی ہے، ہم بھی یہ چاہیں گے کہ وہ اس معاملے میں پبلک بیان اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ضرور انٹروین کریں حکومت کے ساتھ پالیسی میں، اور اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھیں، حکومت ایک مستقل توازن قائم کرنے کا نام ہے. بیک وقت بہت سارے عوامل جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ان کے درمیان توازن قائم رکھنا پاکستان کے عوام کے مفاد میں یہی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے. بعض معاملات میں شہباز شریف صاحب نے بہت کامیابی حاصل کی ہے، اپنی جو معاشی اسٹیبلائزیشن میں، مالیاتی اسٹیبلائزیشن میں. بعض ایشوز میں ان کو چیلنجز ہیں، تو ان سے بھی یہی ایڈوائس غالباً شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف یہی دے رہے ہوں گے کہ بھئی مختلف ایشوز میں بیلنس قائم کریں تاکہ پاکستان کے عوام کو جو ہے فائدہ پہنچائے. سر کیا آپ نے سمجھتے کہ جو بینکر وزیر خزانہ ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، بیکاز ان کے جو اکنامک پالیسیز ہیں اس سے پاکستان کی ایگریکلچر کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو، پاکستان کی ایکسپورٹس کو، اوور آل پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کا نہ غریب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کا مڈل کلاس سے کوئی لینا دینا ہے، ان کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے ووٹ لینے عوام کے پاس جانا نہیں ہوتا. اگر یہاں سے ہٹ جائیں گے، یہاں سے چھٹی ہو جائے گی تو بڑے بڑے عالمی مالیاتی اداروں میں کسی بڑے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے. تو آپ نے سمجھتے کہ یہ بینکر وزیر خزانہ ناکام ہو چکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اورنگزیب صاحب بہت ہی ایک قابل اور محنتی شخص ہیں، اور ان کو جو ذمہ داری لگائی گئی تھی انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پوری کی ہے کہ پاکستان کے جو اسینشلی حساس ترین ایشوز تھے، جن میں فورن ایکسچینج اکاؤنٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اب یہ سارے معاملات وہ ہیں جن کا عام عوام سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کا حکومت چلانے سے بہت گہرا تعلق ہے حکومت کے معاملات سے. تو جو ذمہ داری ان کی لگائی گئی تھی وہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے پوری کی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے نا کہ جو 38% تک قیمتیں بڑھنے کی شرح تھی، وہ شرح اب تقریباً 0 رہ گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے. تو وہاں تک تو انہوں نے کنٹرول کیا، اور معاشی پالیسی کو اب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح جو اپنے مختلف مالی معاملات ہیں حکومت کے، ان کو پاکستان کے عوام کی طرف ڈائریکٹ کریں، تو اس کے لیے تو غالباً ہمیں IMF پروگرام ختم ہونے کا یا تو انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر حکومت میں ایک جو ضرور کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش تھی بہتری کی، کہ ایک بڑی ریڈیکل ری تھنکنگ کی جاتی پاکستان کی جو وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت جو ہے، ان میں ایک بہت ایک انقلابی سوچ کے ساتھ بڑھا جاتا،
ताकि वो मालियाती कुशन ठीक हासिल किया जा सके ठीक। जिसके जरिए पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जा सके। वहां जरूर एक बड़ी गुंजाइश है, लेकिन औरंगजेब साहब ने जो अपना काम था वो ठीक। बड़ी भारत से और बड़ी मेहनत से किया है। ठीक है सर, कुछ सवालात आज से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से, वहाँ पे जो रिजर्व सीटों के अरकान हैं उनकी हलफ बर्दारी के लिए इजलास अभी तक बुलाया नहीं जा सका, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है पेशावर की अदालत को कि आप आइन के आर्टिकल 255 के तहत पेशावर असम्बली का इजलास बुलवाएं। ये वही एग्जैक्टली एपिसोड है जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, दिन मुकर्रर किया, तारीख मुकर्रर की, वही एपिसोड रिपीट हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि अदालतों से इजलास बुलवाए जा रहे हैं असम्बलियों के, और ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये मामला मुतनाज़ नहीं हो जाएगा? जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की जो मुंतखब असम्बलियां हैं और मुंतखब हुकूमतें हैं, उनकी तरफ से एसेंशली हम यही कह सकते हैं कि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो अपने बानी चेयरमैन की जो अहकामात हैं या उनके जो इकदामात हैं उन्हीं पर अमल पैरा हैं कि, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जब एक आइन में बात लिखी हुई सामने नजर आ रही है और उसके मुताबिक जो है अभी एक ऐवान मुकम्मल होना है, जो हायर ऐवान है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें इस तरह की रुकावट डालना जो है वो है तो एक आर्जी अमल। बहरहाल अदालत ने हरकत में आना है और आईनी जो इदारे हैं उन्होंने भी हरकत में आना है, लेकिन बेहतर यही है कि वो इस किस्म की हठधर्मी छोड़ दें, आइन पर अमल दरामद करें, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले जो 4 करोड़ भाई और बहनें जो हैं हमारे, उनके जो हकूक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिनका दिफा उन्होंने करना है, जिनका इयादा करना है जिन लोगों ने, वो वहां पहुंचे और खैबर पख्तूनख्वा की आवाज सेनेट में सुनी जाए। तो ये इस वक्त तो उनको लग रहा है कि वो को पता नहीं कौन सी मजामत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने सूबे में रहने वालों की जो आवाज है जो सेनेट में आनी है उसको दबा रहे हैं, और ये गैर जमहूरी भी है और गैर आईनी भी है। सर, ये तो आपका मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उन्होंने हक़ के नुमाइंदगी दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको वोट दिया, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका निशान छीना गया, आज़ाद, वो सारा बयानिया जो है आप उनका जानते हैं। तो ये दोनों अतराफ़ का बयानिया है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ है। उनके मौक़िफ़ को देखें तो वो भी कहते हैं कि ये सीटें हमारी हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल में बेहतर ये होता कि इन सीटों को वैकेंट रखा जाता? ये चूंकि आइन इस पर खामोश है, तो एक राय बिल्कुल मेरी भी जाती राय यही थी कि बेहतर यही था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन जो असल जो उसमें ऑपरेटिव फैसला है वो तो इलेक्शन कमीशन का है, वो ये राय रख सकते थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी यही बेहतर समझा है कि एक सलाक रखने की बजाय, यानी जिसे हम कहते हैं कि कानूनी वैक्यूम रखने की बजाय, इन ऐवानों को मुकम्मल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और जो उनकी देखिए जो ऑपोजिशन की राय है वो तो अपनी जगह पर रहेगी, उसका वो भरपूर मुकम्मल तौर पे इजहार भी कर रहे हैं, मीडिया पर भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि चूंकि पाकिस्तान की जमहूरियत ने आगे चढ़ना है, आईनी इदारों ने आगे चलना है, उनको मुकम्मल करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल फैसला जरूर इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो हट धर्मी नहीं है। उसका जवाब यही है कि आप मुख्तलिफ आईनी फोरम्स पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोवर्शियल फैसला तो किया है। एक और भी फैसला आज इलेक्शन कमीशन का आया है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है रिजर्व सीटों के हवाले से पूरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इस वक्त फॉर्मेशन का, उसमें पीटीआई का वजूद ही सिरे से खत्म कर दिया है। इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक नाउ केपी असेंबली में देयर इज नो पीटीआई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 91 के 91 जो है वो आज़ाद अराकीन है। तो इसका इम्पैक्ट भी ज़ाहिर है सियासी बयानिए पे, सियासी पोलराइजेशन पे, रिजेंटमेंट पे, ऑपोजिशन के एहतजाज पे, इन सब चीजों पे नहीं पड़ेगा क्या? हम इस पर जरूर बात कर सकते हैं कि लेकिन जिस जमात ने एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा नहीं लिया, उसको मैं और आप एक रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं हमारे ख्याल में कि ये वो वाली जमात है, लेकिन कानूनी तौर पर तो वो कागज में मौजूद नहीं थी।
اور نہ ہے، تو لہذا وہ بیٹھ کر وہاں چونکہ قانونی اراکین کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ مل کر اپنا ایک گروپ، اس کو کوئی بھی نام دے کر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایشو آپ کو معلوم ہے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب ہمارے سینیٹر ہی تھے جن سے ان کی جماعت چھین لی گئی تھی، اور پھر بعد میں وہ آزاد ہی رہے، وہ بھی آزاد تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے آ کر جب وہ سینٹ کے اراکین بنے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر کیونکہ جماعت کا پہلے سے موجودگی تھی وہاں سینٹ میں، لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کر لی۔ یہاں بھی بلکہ قومی اسمبلی میں بھی اور مختلف جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، انہوں نے یہی ایک، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پہ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا کہ انہوں نے جب وہ آزاد منتخب ہو کر آئے تھے مختلف، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں ایک گروپ بنا کر اس کو نام نہیں دیا، یا تحریک انصاف کا کوئی قریبی طور پہ وہ ڈھونڈ لیتے نام، تاکہ وہ ایک بطور گروپ کے ریکگنائز ہوتے اور اس کے مطابق جو ہے پھر آگے بڑھتے۔ اب یہ ایک سوال رہے گا کہ آج بھی اگر الیکشن کمیشن نے قانونی طور پر پی ٹی آئی کو بحال کر دیا ہے تو پھر اگلا الیکشن وہ ضرور لڑیں گے اپنے اس نشان کے اوپر، اپنے نام کے اوپر۔ لیکن سر یہ ابھی تو کے پی اسمبلی کے حوالے سے ہوا ہے، قومی اسمبلی کی بات تو بعد میں آتی، میں کے پی اسمبلی کے حوالے سے آپ سوال کر رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی اسمبلی میں اگر ریزرو اراکین کا جو ہے حلف نہ ہو تو سینٹ الیکشن بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اگر عدالت کا آرڈر نہ آئے یا وزیر اعلیٰ ڈانٹے جائیں؟ کیوں آپ کو ایسی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ یہ پاسبلٹی تو ہے، پی ٹی آئی کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ ہمیشہ اپنے عارضی بڑکوں کے لیے اور عارضی فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کو لانگ ٹرم نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بار بار ان کی جو تصادم کی اور تناؤ کی پالیسی ہے اس میں دیکھا ہے۔ مثلا یہ تمام مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ قانون سازی اس پر ہو جانی چاہیے، اگر تحریک انصاف مذاکرات کی میز سے نہ اٹھتی اور یہی ایجنڈا ایک اچھے بہتر احسن طریقے سے ان مذاکرات کے دوران حکومت کے سامنے رکھتی، تو یہ قانون سازی پہلے بھی ہو سکتی تھی اور سپریم کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے ہی جو ہے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا۔ لیکن بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آج پر وقت دینے پہ۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے یہاں پر، لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک، واپس آئیں گے انہیں معاملات کے حوالے سے، اپوزیشن سے بھی، پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب بات کریں گے جے یو آئی فے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی فے کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت سے معاملات ہیں جن پہ آپ سے سوالات کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپوزیشن کہاں پر غائب ہے؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ لوگوں کی بڑی اچھی گاڑی چھن رہی ہے آج کل، کیونکہ ریزرو سیٹوں کی بنیاد پہ سینٹ کی سیٹیں حاصل کرنی ہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مرکز میں تو کم از کم جے یو آئی اپوزیشن کا کہیں نہ کہیں تو حصہ ہے۔ تو جو چینی کا بحران ہے، اس سے پہلے گندم کا بحران تھا، اب پیٹرول جو رات کا اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اپوزیشن لگتا ہے ساری کی ساری گہری نیند سوئی ہوئی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کی۔ چینی کے مسئلے پہ تو شاید میرا اپنا جو ہے موشن جو ہے وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، اور 218 کا موشن نوٹس ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو بھجوا دوں گا۔ پیٹرول ابھی کل کی بات ہوئی ہے، تو کل کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے ایک آدھ دن جو ہے اس میں لگ جاتا ہے، تو پیٹرول کا ایشو بھی وہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ جتنا بھی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، مگر اپوزیشن میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بیمار ہیں۔ اچھا، وہ بیمار نہ بھی ہوں، اللہ ان کو صحت دے، مگر وہ جب بیمار نہ بھی ہوں تو اپوزیشن کو اکٹھا لے کے نہیں چلتے۔ کبھی آج تک جو ہے نا وہ اپوزیشن کا اکٹھے اجلاس نہیں ہوا، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے نا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا نام کا کہہ سکتے ہیں، پارلیمانی لیڈر جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو جو لیڈرشپ اگر وہ اس نے لیڈ نہیں کرنا اگر یہاں پہ اپوزیشن کو، اور اس نے جو ہے نا وہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ ہم اپنی یعنی کہ اپوزیشن کی اہلیت پہ یا نا اہلیت پہ سوالات کھڑے کر رہی ہے، تو اپوزیشن تقسیم ہے، اس لیے حکومت کے ان اقدامات کی اکاؤنٹیبلٹی صفر ہے۔ ظاہر ہے، تو آپ جو اگر اکٹھے مل کے چلیں، اگر کوئی کم از کم دیکھیے اپنے اختلافات ہوتے ہیں، ہم اکٹھی، ہم ایک پارٹی تو نہیں، ہم الگ الگ پارٹی ہیں، مگر اس کے باوجود کم سے کم نکات پہ
جو ہے ہم اکٹھے بات کر سکتے ہیں, ہم ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات ہم نے کرنی ہے, کون سی بات انہوں نے کرنی ہے. اور یہ جو پروگرام چیک کرتا ہے یہ اپوزیشن لیڈر کرتا ہے, اپوزیشن لیڈر کا آفس جو ہے نا وہ کرتا ہے. یہ ٹریجری اگر ہوتی ہے تو ٹریجری میں بھی جو ہے نا وہ اپنا باقاعدہ جو ہے طے کیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہاں تو سب کچھ جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر نے یا ان کی پارٹی نے کرنا ہے, تو پھر ظاہر ہے دوسرے تقسیم ہے. سر اب ذرا خیبر پختونخوا سینٹ کے الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جہاں پر انٹرسٹنگلی کے پی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا اور کہا ہے کہ کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے کوئی رکن نہیں ہے, سنی اتحاد کا کوئی رکن نہیں ہے, جو 91 ہیں ٹوٹل وہ آزاد ہیں. تو جب اس قسم کے اقدامات ہوں گے, اس قسم کا نوٹیفیکیشن ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو ریزنٹمنٹ تو بڑھے گی. پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ظاہر اس پہ ریزنٹمنٹ, اس میں شدت مزید آئے گی. کامیاب ہو یا نہ ہو دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ, لیکن انہی ریزرو سیٹوں کی بنیاد پہ آپ لوگ بھی آپس میں جو بانٹ کر رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ سینٹ کا الیکشن, تو کیا یہ جسٹیفائی ہے الیکشن کمیشن کا کہ پی ٹی آئی کا بالکل صفایا کر دینا کے پی اسمبلی سے؟ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھا. سر پنجابی میں زیادہ مزہ ہے اس کا. یہ جو پنجابی میں منیر نیازی صاحب کا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے, اور اللہ ان کو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی نا. وہ یہ ان کے اپنے ایکشنز جو ہے نا وہ اپنے گلے پڑتے ہیں. یہ سیٹیں جو ہے نا یہ جو اسپیشل سیٹس تھی بچائی جا سکتی تھی. دیکھیں یہ عام عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے تو یہ بڑا جو ہے نا ایک عجیب سی بات ہوگی نا کہ ایک سیٹ اس نے جنرلی اس کو 2 سیٹیں جو اسپیشل سیٹیں مل گئیں. یہ عام لوگوں کے لیے بڑی جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا بات ہوگی, عام لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, مگر کسی لیگل ذہن کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں کرتی ہے. وہ بھائی جب جو کرنے کا کام جس سٹیج پہ تھا آپ نے خود کیا تھا, اس کا جواب جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہوتا نا. تو جو کرنے کے کام جس وقت ہوتے ہیں وہ اس وقت سب پارٹیوں پہ برے وقت آتے ہیں. سب پارٹیاں جو ہے نا کسی نہ کسی وقت میں جو ہے نا وہ ایٹ وار ہوتی ہیں. یہی پارٹی جو اب ایٹ وار ہے کسی نہ کسی وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بھی تھی, ان کی مدد سے جو ہے نا اس نے جو ہے نا اپنا جو ہے اپنے آپ کو بنایا. مگر یہ سب کچھ بنانے کے باوجود اس کے لیے وہ ایک جو ہے نا وہ دوسری ٹیئر جو ہے نا وہ ہوتی ہے, سیکنڈ تھرڈ ٹیئر ہوتی ہے, وہ ساری تیار ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ برا وقت آ گیا تو پھر اس میں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. ادھر تو واش روم میں جانا ہو تو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ڈیالہ سے پوچھ کے آتے ہیں. یہ بڑا زبردست آپ کا سٹیٹمنٹ ہے, اینڈ I don't know what to say to that, but زبردست آپ کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. سینٹ الیکشنز خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی ابھی تک ریزرو اراکین کی جو حلف ہے اس کا اجلاس نہیں بلایا جا سکا. آج الیکشن کمیشن نے لکھ دیا پشاور کی عدالت کو کہ آپ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا اجلاس, پشاور اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلائیں. جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تب سپریم کورٹ نے وقت بھی مقرر کیا تھا, دن بھی مقرر کیا تھا اسمبلی کے اجلاس کا. وہی ایپیسوڈ اب پشاور میں ریپیٹ ہوگی. کیا یہ معاملہ متنازع نہیں ہو جائے گا؟ کیا عدالت بلا سکتی ہے اسمبلی کا اجلاس کے پی کی؟ بالکل متنازع ہو جائے گا. میں نے اپنے بعض دوستوں کو کہا کہ یہ بدنامی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ جو ہے یہ اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ ہمارے ہاں جو ہے نا ہمیشہ ایک ہی طرح کے جو ہے نا وہ اعمال دہرائے جاتے ہیں. پارٹی اے اگر گورنمنٹ میں ہو تو بھی وہی اسی طرح حرکتیں کرتی ہے, پارٹی بی اگر گورنمنٹ میں ہو تو بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے. پارٹی اے اگر جو ہے نا اپوزیشن میں چلے جائے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے, پارٹی بی کے ساتھ بھی جو ہے نا اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, اس کے عوام کی بدقسمتی ہے. اس معاملے کو درست ہو جانا چاہیے. اللہ کرے کہ کبھی جو ہے نا اس میں ہم کو یہ عقل آ جائے اور ہم کہیں کہ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ تو نظر نہیں آتے ولنگ کہ وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کریں یا بلوایا جائے, تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سینٹ کا الیکشن کھٹائی میں پڑ سکتا ہے کیا ایک بار پھر؟ حل ایسے بالکل پڑ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے جو میری جو اپنا جو میرا ذہن کام کر رہا ہے, مجھے یہی ہے کہ یہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ 21 تک الیکشن نہ ہو اور اس درمیان اوتھ نہ ہو سکے. اب دوسری طرف کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ کسی بھی طور پہ ہو جائے. اب اس کے درمیان میں جو بدمزگی پیدا ہوگی یا سیاسی نظام پہ جو سوالات اٹھیں گے,
اس سے بدنامی مزید بڑھے گی. سیاسی نظام کو جو ہے نا وہ عام عوام کا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, وہ یقیناً نہیں ہے اس ملک میں. دیٹس رائٹ. بہت بہت شکریہ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب. پروگرام میں آج وقت نکالیے, خاص طور پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہیں تمام معاملات کے حوالے سے پی ٹی آئی سے سوال کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے مرکزی سرکردہ رہنما شوکت یوسف زئی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شوکت یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. بہت سے سوالات ہیں آج آپ سے کرنے کے لیے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے آج نوٹس جاری کیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ایکچولی, جہاں پہ کے پی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا اور کہا ہے کہ جو سارے 91 اراکین ہیں وہ آزاد ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو ایک سازش ہو رہی ہے اس ملک کے اندر کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں مسلسل, اور آزاد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو, کرپشن ہو اور خرید و فروخت ہو. تو ایک ادارہ اگر خود اس طرح کا انکریج کرے گا تو آگے جا کے کیا بنے گا. پہلے سے ہی بہت تکلیف میں گزری ہے تحریک انصاف کے ساتھ, بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور اب جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ انتہائی نامناسب ہے. پہلے ہی جو ان سے نشستیں لی گئیں, یعنی کہ کہا گیا کہ جی ان کا حق نہیں بنتا ہے پی ٹی آئی کا, تو اگر پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا ہے تو کون سے قانون میں لکھا ہے کہ یہ حق جو ہے اپوزیشن کو ملتا ہے؟ جو جس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے مخصوص نشستوں کی, کون سے قانون میں لکھا ہے کہ جی یہ اگر پی ٹی آئی نہیں لے سکتی تو نون لیگ لے سکتی ہے یا پیپلز پارٹی لے سکتی ہے؟ تو اب لا رول آف لا تو ہے نہیں ملک کے اندر, اور اس حوالے سے آئین خاموش ہے, اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سیٹوں کو ویکنٹ رکھا جاتا, کسی کو بھی نہ دی جاتی. لیکن چونکہ آئین خاموش ہے, اگر آپ لوگ مذاکرات کر لیتے, اس معاملے پہ آئینی ترمیم کر لیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا. لیکن بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو ریزرو اراکین ہیں ان کے حلف کے لیے اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا, تو کیا بلایا جائے گا؟ کیونکہ ای سی پی نے آج پشاور ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے ہی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا تھا, تو ریزرو جو اراکین ہیں ان کے حلف کے لیے کیا پشاور کی عدالت سے فیصلہ آئے گا اجلاس بلانے کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال سے اب یہ تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اتنا گند کیا ہوا ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو تو زیرو کر کے رکھ دیا. اب اگر اسمبلی کے اختیارات بھی اس طرح چیلنج ہوتے رہے اور اس کا فیصلہ بھی اب عدالتوں تک جانے لگا تو میرے خیال سے پارلیمانی سیاست کا کوئی وقت تو نہیں رہ جائے گی. یہ کام اسپیکر کا ہے, اور ظاہر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اب مجھے نہیں خیال ہے کہ ظاہر اب یہاں چونکہ ملک کے اندر تو وہی قانون ہے جو حکومت چاہتی ہے, وہی قانون بھی بن جاتا ہے. تو اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کریں, جان بوجھ کر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے صوبے کو. حالانکہ انتہائی حساس صوبہ ہے اس وقت اگر دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا جائے. وہ تو گیلپ کی رپورٹ بھی آئی ہے نا, کہ جو بتاتی ہے کہ کم از کم 60% سے زیادہ جو کے پی کے عوام ہیں وہ ناخوش ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پرفارمنس سے, دہشت گردی کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے. وہ تو خیر اگر کمپیریزن کر لیا جائے تو پی ٹی آئی سے پہلے جو صورتحال تھی, آپ کو اندازہ ہے کہ ہر ہفتے 2 دھماکے ہوتے تھے شہروں کے اندر, لوگ مرتے تھے. ان حوالے سے تو اگر آپ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا دور بہت اچھا گزرا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کا آغاز ہوا ہے تو اس میں تو دیکھیں نا, اس میں تو وفاقی حکومت کا بھی رول بنتا ہے. یہ تو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صوبائی حکومت اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی. اگر یہ کوشچن لیکن یہاں ہر اٹھتا معاملے ہے پہ تو اگر آپ وفاقی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو وفاق کو پھر گورنر راج لگانے دیں. سانحہ سوات ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی وفاق اس میں ذمہ دار ہے, میں تمبو لگانے نہیں جاؤں گا. امن و امان کا مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ وفاق ذمہ دار ہے, تو پھر وفاق کے حوالے کر دیں کنٹرول صوبے کا. دیکھیں اگر یہ سمپل حالات ہوتے ہیں نا امن و امان کی صورتحال کا تو بالکل میں آپ سے ایگری کرتا کہ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی ہے, اور کم از کم 25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ دہشت گردی. اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ یہ کیوں کوشچن نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اب یہ جو غیر قانونی طریقے سے جو انہوں نے حکومت بنائی تھی یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. یہ کوئی کوشچن نہیں کر رہا ہے. اچھا 20 بندے مر جاتے ہیں
पंजाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई किसी ने ये नहीं उठाया कि मरियम बीबी आप इस्तीफा दो। ये आपकी बहुत बड़ी नालायकी क्या है कि अस्पताल में 20 बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर गए, जबकि आपके दावे बड़े बड़े हैं। लेकिन सारी चीज आती है यामीन गंडापुर के ऊपर कि जी ये उनकी हुकूमत नाकाम है, क्योंकि दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि जी जो बंदे दरियाए सिंध में वो हुए थे उसकी वजह से बिल्कुल ये तो नालायकी थी, इसकी हमने मजम्मत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन कुदरती आफत थी, बिल्कुल थी, एक अचानक ही वाकया हुआ। लेकिन आप देखें 100 बंदे कराची में मर गए, एक बिल्डिंग गिर गई कि जी वो बिल्डिंग नाकिस थी, वो जी खराब बिल्डिंग थी, लेकिन चूंकि उनको नोटिस नहीं मिला था तो ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि ये कितने नालायक लोग हैं कि कराची जैसा शहर जो है वो इस वक्त कई और बिल्डिंगें हैं जो अभी तक इसी तरह पड़ी हैं, कल कोई और वाकया हो सकता है। तो देखिए अगर इस चीज को आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें क्वेश्चन उठेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं टेकिंग कि द गवर्नमेंट क्वेश्चन बैक टू जो इससे पहले मेरे सवालात थे, आपने कहा कि पीटीआई रूलिंग पार्टी है, स्पीकर जो है वो असेंबली का इजलास बुलवा सकते हैं वज़ीर आला के एडवाइस पे, लेकिन एज पर द ईसीपी नोटिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ टुडे अब तो पीटीआई रूलिंग पार्टी रही नहीं, बिकॉज केपी असेंबली में पीटीआई का कोई वजूद मौजूद नहीं है। तो असेंबली का इजलास अगर बुलाया जाता है अदालत के कहने पर, या क्या स्पीकर बुला सकते हैं, वज़ीर आला एडवाइस करेंगे अभी भी, या सेनेट का इलेक्शन खटाई में तो नहीं पड़ सकता, या अदालत अगर ऑर्डर करती है तो क्या असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, स्पीकर प्रिजाइड करेंगे? देखिए तो अब कानून देखना पड़ेगा कि क्या स्पीकर जो है वो अदालत के उस पर चलेंगे या नहीं, उनके कोई अपने इख्तियारात होंगे, ये मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि मुझे नहीं ख्याल है कि अदालत जो है वो इस चीज़ों के अंदर मुदाखलत करेगी, क्योंकि देखें तो क्या आप ACP समझते जो हैं है कि सेनेट का वो इलेक्शन शुरू खटाई दिन में पड़ सकता है, 21 को नहीं हो सकता? मेरा भी ख्याल यही है कि हो सकता है कुछ डिले हो जाए। लेकिन देखें एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है जी। कि पीटीआई ने कोशिश की है कि जिन लोगों के नाम फाइनल किए हैं वो स्ट्रेंथ के लिहाज से वो अपनी सीटें ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर ये जो नाम सामने आए हैं, शाह यूसुफजई का नाम जो फाइनल किया गया है, क्या ये वाकई फाइनल है? मिर्जा अफरीदी का नाम क्या वाकई फाइनल है? देखिए जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बिल्कुल मिर्जा अफरीदी साहब का नाम है। हाँ। और इसमें एक नाम मिसिंग है जो मुझे अफसोस है, लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला है। इरफान सलीम बहुत अच्छा वर्कर है। लेकिन विशाल यूसुफजई को किस बिना पे सेनेट का टिकट दिया जा रहा है? देखिए ये तो पार्टी का फैसला होता है ना, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि किस बुनियाद के ऊपर दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी ने दिया है तो बस ठीक है। लेकिन इरफान सलीम को नजरअंदाज करना जो है उस पर मुझे अफसोस है। मुझे मतलब मैं चाहता था कि इस तरह के लोग राइट कम से कम बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम। ऑल सी टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।